السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آپ کا اردو ناول پلیٹ فارم کے آفیشیل چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیو انٹرسٹنگ سا ناول لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے عشق آوارہ۔ اس کی یہ 3rd لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی کی ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہو تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا رسپانس اچھا رہا تو انشاءاللہ باقی کی ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ویڈیو کو لاسٹ میں پورا دیکھا کریں۔ اگر آپ خود ناول کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کو بگ کریں، والیوم ڈاؤن کریں اینڈ خود ریڈ کریں۔ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول اچھا لگے۔ عشق آوارہ از رمیسہ بلوچ، قسط 11 3rd لاسٹ۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے میری آنکھوں پر؟ ہٹاؤ اسے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، دامیر نے چنچلائی سی آواز میں کہا۔ یار بھائی 1 منٹ صبر کر جائیں آپ۔ شامیر اسے لیے لون کی طرف بڑھا تھا جہاں ان لوگوں نے سرپرائز پارٹی پلان کی ہوئی تھی۔ اچھا ابھی کھولے آنکھیں، شامیر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتا ہوا بولا، جس کے ساتھ ہی سارا لون خوبصورت روشنیوں میں نہا گیا اور سامنے ہی دیوار پر ہیپی برتھ ڈے دا شامیر لکھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی رنگ برنگی لائٹ جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلکش بھی لگ رہی تھی، جا بجا سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی میٹھی اور دلفریب خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر سبھی پر ڈالی کہ دادو کے ساتھ کھڑی مانو پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ ریڈ شفون کی پرنٹڈ ساڑی کے ساتھ ہیوی میک اپ کیے ہوئے تھی، سموکی آئیز جس میں دامیر کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور کالے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے بلیک کلر کی ہائی ہیلز پہن رکھی تھی۔ مانو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے سے ہی دیکھ رہی تھی، جو بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ دامیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کیک کٹ کیا۔ سبھی نے دامیر کو تحائف دیے اور خوب ساری دعائیں دی تھی۔ دادو گھٹنوں کے درد کی وجہ سے سونے گئی ہوئی تھی۔ ثانیہ کو بھی زویا نے انوائٹ کیا تھا، جو ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کاشان کی بے باک سی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی جھنجھلائی سی بیٹھی تھی۔ شامیر نے سونگ پلے کیا، ہواؤں میں بہیں گے گٹاؤں میں رہیں گے۔ دامیر مانو کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب تر کیے، اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ کندھے جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ میں لیے ہلکے ہلکے سے سٹیپ لینے لگا۔ تو برکھا میری میں تیرا بادل پیا، جو تیرے نہ ہوئے تو کسی کے نہ رہیں گے، دیوانی تو میری میں تیرا پاگل پیا۔ مانو دامیر کی چاہت لٹاتی نظروں سے خائف ہوتی راہ فرار پانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ دامیر ہی کیا جو اسے اپنے سے دور رکھ پائے۔ آہستہ سے اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رگڑتا وہاں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ یہاں صرف میری محبت، میری چاہت اور دیوانگی کے بکھرے ہوئے رنگ مجھے دیکھنے چاہیے، نہ کہ یہ بناوٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حواس کھوتا بہت اچانک سے دامیر اسے باہوں میں لیے اندر کی جانب بڑھا تھا، مانو اس کی قید میں مچھلی کی مترادف تڑپ رہی تھی۔ وہی شامیر بھی زویا کو اپنے ساتھ لیے ڈانس کروانے لگا۔ جانم بہت ہاٹ لگ رہی ہو، کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ شامیر اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا کہ زویا سانس روک گئی تھی۔ کیوں ڈر سے بند کرتی ہو آنکھیں؟ یقین رکھو کوئی چومنے سے نہیں مرتا، شامیر شرارت سے کہتا اس کے یاقوتی لبوں پر جھکا، اپنی پیاس بجھانے لگا تھا۔ اس کی پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زویا نے تڑپ کر اپنے ناخن اس کی گردن پر گاڑے۔ آؤچ میری جنگلی بلی، یار ذرا آرام سے میری طرح۔ شامیر نے ہنسی دبائی۔ دفع ہو بے شرم انسان۔ زویا اسے دھکا دیے بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شامیر اسے بھاگتا دیکھ گانے کے بول گنگنانے لگا، جیسے یہ الفاظ انہی کے لیے ہوں۔ ہزاروں میں کسی کو تقدیر ایسی ملی ہے ایک رانجھا اور ہیر جیسی۔ کاشان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ ثانیہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے راہ فرار پاتی، کاشان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈرو نہیں، میں کوئی جن تھوڑی ہوں،
جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ کاشان نے شرارت سے کہتے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچا تھا۔ جن سے کم بھی نہیں ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ میرا ابھی سانس بند ہو جانا تھا۔ ثانیہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی ہوئی بولی تھی۔ ابھی تو کچھ ایسا کیا بھی نہیں جس سے تمہارا سانس بند ہو جائے۔ ہاں پر ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پھر تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا۔ کاشان دانتوں تلے لب دباتا اس کے شرم و حیا اور غصے سے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ بے شرم انسان، ثانیہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کاشان بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ چند ماہ بعد وقت کا گزرنا ہوتا ہے، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ یہ کب کسی کے لیے رکا ہے؟ چاند ہو یا یہ سورج اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ ٹھک 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 دروازے پر دستک ہوئی، پر کمرے میں بیٹھا شخص کسی خیالوں میں غرق تھا جس وجہ سے وہ سن نہ سکا۔ دروازہ کھلا اور شامیر اندر آیا۔ دامیر کو کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سگریٹ کے آدھ جلے ٹکڑے جا بچا فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ شب بیداری سے جاگی لال آنکھیں، ملجھگے سے کپڑوں میں وہ پہلے جیسا دامیر نہ لگا تھا۔ بھائی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ اٹھے یہاں سے، اپنا حلیہ درست کریں۔ شامیر اس کے سر پر کھڑا زبردستی سے اٹھانے لگا۔ میرا دل نہیں کر رہا بات کرنے کو، جاؤ یہاں سے۔ دامیر نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ پر شامیر نے کچھ بولنا چاہا۔ میں بکواس کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، دفع ہو جاؤ دامیر۔ حلق کے بل چلایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی سگریٹ اٹھا کر جلانے لگا۔ جب مانو کے لکھے کے خط کے الفاظ بار بار اس کے ذہن پر سوار ہو رہے تھے۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا، آپ کو اپنا دکھ سکھ کا ساتھی بنایا، اور آپ کیا نکلے؟ بے وفا، قاتل، ہتھیارے۔ مجھے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مجھے گھن آتی ہے آپ سے، آپ کے چھونے سے اور اپنے وجود سے، اور ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی ایک ہی چھت کے نیچے گزارنا مجھے گوارا نہیں۔ اس نے ٹیبل پر رکھے گلاس کو اٹھایا اور ہاتھ میں دباؤ دیا، جس سے وہ گلاس ٹوٹا اور کرچی ہوتا اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ ارے مانو، دھیان سے دیکھ کر چلا کرو، ابھی گر جاتی تو۔ مانو جو بے دہانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مسز اکمل نے اسے دیکھتے کہا، اب تم اکیلی تھوڑی ہو، میری بیٹی اب خود ایک ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ انہوں نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھایا۔ بچے اس کی بھی مجبوری ہوگی، تم ایک بار خود سوچ لو۔ مانو نے مسز اکمل کا ہاتھ پکڑتے انہیں کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ او ہو امی، آپ بھی نا کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ چھوڑے آپ، یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کپڑے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے۔ میں نے تو سوچ بھی لیا ہے میں یہ ساری چیزیں اپنی پسند کی لوں گی۔ بھئی میں آنی جو ٹھہری۔ زویا موبائل ان کے سامنے کرتی پرجوش سی بولی۔ جہاں بیبیز کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے، جوتے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، اور یہ بھی باتوں کو بھولے ان چیزوں میں مشغول ہو گئی جا رہی ہے۔ سو گائز، آئی ہوپ کہ آپ کو ناول اچھا لگا ہو۔ اس کی باقی کی ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے بتایا۔ اگر آپ کا رسپانس اچھا رہا تو انشاءاللہ لازمی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا، فی امان اللہ۔ گڈ لک، آپ کی رائٹر ایبا۔